رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا پیغام لاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس مہینے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو اس کے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ ان غلطیوں کو پہچاننا اور انہیں دور کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے ہم ان 5 بڑی غلطیوں کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں جو لوگ رمضان میں عام طور پر کرتے ہیں۔ 1. صرف بھوک اور پیاس کو روزہ سمجھنا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو ہمیں تقوی اور صبر سکھاتی ہے۔ اکثر لوگ سحری اور افطار کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں مگر اپنی زبان، آنکھوں اور دل کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غلط باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے اور ہر ایسے عمل سے بچیں جو ہمارے روزے کو کمزور کر سکتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور غلط عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد محض کھانے پینے سے رکنا نہیں بلکہ اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بدتمیزی کرے، گالی گلوہ کرے یا لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے تو وہ اصل میں روزے کے مقصد سے انحراف کر رہا ہے۔ روزے کے دوران زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری۔ لہذا ہمیں رمضان کے دوران اور اس کے بعد بھی اپنی زبان اور اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 2. سحری چھوڑنا یا دیر سے کرنا۔ آج کل بہت سے لوگ سحری کا اہتمام نہیں کرتے یا پھر بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ سحری ایک برکت والا عمل ہے جسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی اکرم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بخاری۔ اگر ہم اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں یا صرف نیت پر اکتفا کرتے ہیں تو ہم ایک بڑے فضیلت والے عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سحری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دن بھر روزہ رکھنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ماہرین صحت بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سحری میں ایسے کھانے چاہئیں جو دیر تک توانائی فراہم کریں، جیسے کھجور، دودھ، دہی اور پروٹین سے بھرپور غذائیں۔ زیادہ نمکین اور چکنائی والے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیاس بڑھا سکتے ہیں۔ 3. افطار میں اسراف اور زیادہ کھانا۔ رمضان کا ایک اصل مقصد اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے، مگر اکثر لوگ افطار پر اتنی زیادہ خوراک کھا لیتے ہیں کہ نماز میں سستی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم افطار کو صرف اتنا رکھیں جتنا ضروری ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا، آدمی کا سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اگر زیادہ ضروری ہو تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ ترمذی۔ افطار میں زیادہ کھانے سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ بدہضمی، موٹاپا اور سستی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ اور صحت بخش غذا کھائیں اور اعتدال سے کھائیں تاکہ ہماری صحت پر اچھا اثر پڑے اور عبادات میں دل لگے۔ 4. رمضان کو صرف عبادت کا مہینہ سمجھنا اور اعمال کو چھوڑ دینا۔ بے شک رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز، قرآن اور عبادت ہی سب کچھ ہے اور اپنی پیشہ ورانہ گھریلو ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ ایمانداری اور اخلاقیات کا ثبوت دینا چاہیے، چاہے وہ کام ہو، تعلیم ہو یا روزمرہ کی زندگی۔ نبی اکرم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ ہی اپنی سماجی اور گھریلو ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں بھی اپنے تمام فرائض کو احسن طریقے سے انجام دیں۔ 5. رمضان کے بعد واپس پرانی عادتوں پر چلنا۔ رمضان کا اصل مقصد ہمیں ایک بہتر انسان بنانا ہے،
جو صرف اس ایک مہینے تک نہیں بلکہ پوری زندگی تک نیکی کا رویہ اختیار کرے۔ مگر بہت سے لوگ عید آتے ہی اپنی پرانی غلط عادتیں شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں ایک طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم زیادہ نیکی کریں، لیکن اگر ہم صرف اس مہینے میں بہتر بنیں اور بعد میں واپس اپنی غلطیوں کی طرف لوٹ جائیں تو یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں عبادات میں اضافہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، صدقہ و خیرات دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اعمال سال بھر جاری رکھیں۔ نیکی کا تسلسل ہمیں اللہ کے مزید قریب کرتا ہے اور زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ: رمضان ایک عظیم توفیق ہے جو صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر سال آتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس رمضان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے روزے مقبول ہوں اور ہم اصل مقصد کو حاصل کر سکیں۔ رمضان ہمیں زندگی کا ایک ایسا سبق دیتا ہے جو سال بھر جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہم رمضان میں تقویٰ، صبر، عبادت اور نیکیوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمجھنے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔